یعنی بیرون شہر کہہ لیجئے، دینی تبلیغ کی غرض سے جاتا آتا رہتا، تو کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ مجھے ایک دیہات والے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایک سوال کیا، اور وہ سوال میرے دل کو لگا۔ اور سوال یہ تھا کہ جناب آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، صحابہ کرام کے منکر ہیں، اہل بیت کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، جب معاملہ آتا ہے تو وہ بھی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، وہ بھی کتابوں کے حوالے دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا جو سنیوں کی کتابیں ہیں وہ سنیوں کی ہیں یا نہیں ہیں، اور جو رافضیوں کی کتابیں ہیں وہ رافضیوں کی ہیں یا نہیں ہیں، کس کی ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ لہذا ہمیں کوئی ایسی بات آپ بتائیں، سمجھائیں جس کا تعلق کتابوں سے نہ ہو۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کتابوں کے جھنجٹ اور چکر میں پڑ گئے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں، پھر کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو۔ اگر کسی بات کو نتیجے تک پہنچانا ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے قرآن ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر حضرات صحابہ کرام کی اقوال ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی ہی پسند آئی، میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کا کسی کتاب سے تعلق نہیں، یہ فارمولہ آپ بھی یاد رکھ لیں، آپ کو ہمیشہ تا زندگی کام آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت سے مراد ان کی ہے جن 5 لوگ، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ رافضی جو ہے وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کسی مستند کتاب میں، کسی مستند حوالے سے حضرات صحابہ کرام کی تعریف و توصیف لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ حوالہ کتابوں کا نہیں ہے، اس حوالے کا تعلق دماغ سے ہے، عقل سے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل آسان مسئلہ ہے کہ آپ اہل سنت کو اجازت دیں، ہم آپ کی عبادت گاہ آتے ہیں، آپ کی مسجدوں کے ظاہر ہے مینار پر، باہر فرنٹ پر تمام مقدس نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان مقدس ناموں میں ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کی مسجدوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام لکھا ہوا ہے کسی مسجد میں۔ اگر ان کی کسی مسجد میں لکھا ہوا ہے، ان کے کسی امام باڑے میں لکھا ہوا ہے، تو پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ مانتے ہیں، اور ہمارے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اگر وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام نہیں لکھتے، کسی جگہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، تو پھر ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، چکر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت سے متعلق جتنی مسجدیں ہیں جہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہوگا، وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لکھا ہوا ساتھ، ہر مسجد، اہل سنت کی کوئی بھی مسجد۔ لیکن ادھر نہیں ہے۔ ایک بات، جو بھی ہمارا عالم عربی خطبہ پڑھے گا خصوصاً جمعے کا، اس میں
حضرت ابو بکر کا نام لے گا، حضرت عمر کا لے گا، حضرت عثمان کا لے گا، تو ساتھ ہی حضرت علی المرتضیٰ کا بھی لے گا۔ حضور کی بیٹیوں کا نام لے گا، سیدہ زینب کا لے گا، سیدہ رقیہ کا لے گا، سیدہ ام کلثوم کا لے گا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، حضرت خصوصاً فاطمہ الزہرا کا نام بھی ساتھ لے گا۔ میں نے کہا آپ اپنے خطبے میں بطور ریکارڈ کے کوئی ثبوت پیش کرو کہ جس میں اصحاب ثلاثہ کے اسماء گرامی لیتے ہیں، کسی باڑے کی باہر والی دیوار پر جہاں آپ کے 12 امام و 14 معصوموں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کسی جگہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا موجود ہے؟ تو جو موجود نہیں ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، عقل کی بات تو نہیں ہے، تو آپ نہیں مانتے نا۔ ہم مانتے ہیں، ہم نام لیتے لکھتے۔ اور اگلی بات بھی کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں جی ہم ماننا شروع کر رہے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے، ہم تو تب بھی قائل ہیں، اب آپ لکھنا شروع کر دیں اصحاب ثلاثہ کا نام، عربی خطبوں میں پڑھنا شروع کر دیں۔ آذان پر بحث ہو سکتی ہے، میں ابھی فی الحال بحث کی بات نہیں کر رہا۔ جہاں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لیتے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا آذان میں نام لینا شروع کر دیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو مانتے ہیں، خواہ ان پر الزام لگایا جاتا۔ اور اگر تم نہیں لیتے اور یقیناً نہیں لیتے اور یقیناً تم نہیں مانتے، تو پھر ہماری مجبوری ہے، جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، قرآن کے پہلے پارے کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے۔ جن کا ایمان صحابہ کرام سے نہیں ملتا، ان کا کوئی ایمان نہیں۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو ایماندار نہیں بلکہ بے ایمان کہیں گے، اور قرآن کی نص قطعی کا انکار ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔